بیٹے خدا روح القدس کے نام میں آمین۔ سب سے پہلے آج کے جو آرگنائزرز ہیں میں ان کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آج کی ریلی کا انعقاد کرنا اور اس آواز کو بلند کرنا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ ہم اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ ہیں۔ یہ ریلی کا انعقاد اس بات کا اعلان ہے کہ ہم ان کے دکھ اور ان پر جو کچھ ظلم و ستم ہو رہا ہے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم خداوند کے شکر گزار ہیں کہ جب ہمارے قائد حضرت محمد قائد اعظم سب کانٹیننٹ انڈین سب کانٹیننٹ کی آزادی کی جنگ میں شریک تھے تو انہوں نے اسی وقت اس بات کو محسوس کر لیا تھا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے، اور انہوں نے ایک خوبصورت کانسیپٹ دیا، اور وہ کانسیپٹ خوبصورت پاکستان تھا۔ اور ہم خداوند کے شکر گزار ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد نے قائد اعظم کے ساتھ مل کر پاکستان کو بنایا، اور پاکستان کی سلامتی اور بقا کے لیے ہمارے بزرگوں نے پوری قوم کے ساتھ مل کر ماضی میں بھی قدم اٹھایا ہے۔ ہر مشکل اور مصیبت کے وقت پوری قوم ہم اکٹھے آگے بڑھے ہیں اور ہر ایک مشکل کا ہم نے جواب دیا ہے، اور اب بھی پوری قوم ایک ہے۔ ہم نے دیکھا ہے ٹیلی ویژن پر، اخبارات میں سنا ہے، پڑھا ہے کہ کس طرح سے انڈیا میں کشمیریوں پر ظلم ہو رہا ہے، کس طرح سے ان کو زندہ جلایا جاتا ہے، ان کی عصمتیں لٹ رہی ہیں۔ یہ کوئی انسانیت کی تصویر ہمارے سامنے نہیں ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ ظلم کی انتہا ہے۔ اور ہم آج پوری قوم اپنے ملک کے ساتھ، اپنے وزیر اعظم کے ساتھ، اپنے چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ، اپنے ہر ایک سپاہی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم سلامتی اور بقا کے لیے صرف دعا نہیں کرتے بلکہ ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ جہاں کہیں ہماری قربانی کی ضرورت پڑے گی ہم قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہماری ہر ایک سانس، ہمارے لہو کا ہر ایک قطرہ کشمیر کی آزادی کے لیے ہم دینے کو تیار ہیں۔ اور ہم اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اس مشکل وقت میں آپ اکیلے نہیں ہیں بلکہ پورا پاکستان آپ کے ساتھ ہے۔ ہر ایک پاکستانی آپ کے ساتھ ہے۔ آپ کی آزادی کے لیے آپ پر جو کچھ ظلم و ستم ہو رہا ہے صرف اس کا ذکر ہمارے ایوانوں میں نہیں ہوتا بلکہ ہر ایک شہر میں، ہر ایک محلے میں، ہر ایک گلی میں اور ہر ایک گھر میں اس کا ذکر ہوتا ہے۔ صرف ہم ریلیز میں محسوس نہیں کرتے بلکہ ہر وقت آپ کے اس دکھ اور آپ کے اس درد میں آپ کے ساتھ ہیں، اور ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے آپ کو ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ہم آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے، اور یہ صرف ایک ڈائلاگ، ایک مکالمہ نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے، اور ہم اس ظلم کے خلاف کھڑے ہیں۔ ہم دنیا کو انڈیا کی جو تصویر ہے چاہتے ہیں کہ وہ دیکھے کہ کس طرح سے کشمیریوں پر وہ ظلم کر رہے ہیں، ان کی آواز بند کرنے میں کس طرح سے وہ کوشاں ہے۔ انہوں نے الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، سب کچھ بلاک کیا ہے۔ کتنے سوشل میڈیا کو وہ بند کریں گے؟ کیا وہ ہر ایک انسان جو آزادی کی تڑپ اپنے اندر رکھتا ہے، جو سچائی کا ساتھ دینا جانتا ہے،
کیا انڈیا اس کی آواز کو بند کر سکے گا؟ ہرگز نہیں۔ انڈیا ہماری آواز کو بند نہیں کر سکتا، انڈیا ہماری کوششوں کو بند نہیں کر سکتا۔ ہم کشمیر کی آزادی کے لیے آخری سانس تک ان کے ساتھ لڑیں گے، بلکہ ان سے آگے بڑھ کر ہم یہ جنگ لڑیں گے، کیونکہ یہ جنگ کشمیریوں کی جنگ نہیں ہے، یہ جنگ انسانیت کی جنگ ہے، کیونکہ انسانوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ اس لیے آج مجھے بڑی خوشی ہے اپنے نوجوان لوگوں کو دیکھ کر، اسکول کے بچوں کو دیکھ کر، چھوٹے بچوں کو دیکھ کر، اس جذبے کو دیکھ کر جو پوری قوم کے اندر ہے۔ ریسنٹلی انڈیا نے ہماری ابیلٹی کا تجربہ کیا ہے، اس نے ہماری جرات، ہماری قابلیت کو دیکھا ہے کہ کس طرح اس نے ہم پر حملہ کیا اور ہم نے اسے جواب دیا ہے۔ اس نے انسانیت کو بھی دیکھا ہے۔ ہمارا وہ خوبصورت جیسچر پوری دنیا کے سامنے ہے کہ ہم نے ان کا پائلٹ عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ ان کو واپس کیا ہے۔ یہ زندہ قوموں کی نشانی ہے، یہ زندہ قوم کے عزم کی نشاندہی کرتا ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں، ہم امن پسند قوم ہیں، ہم اپنے خطے میں، دنیا میں امن چاہتے ہیں۔ اس لیے کوئی بھی آواز اگر امن کو ختم کرنے کے لیے اٹھے گی تو ہم اس آواز کو ختم کر دیں گے۔ اور آج میں اس پلیٹ فارم پر اپنی فوج کے جوانوں کو سلوٹ پیش کرنا چاہتا ہوں، ان کی جرات کو سلام کرنا چاہتا ہوں۔ ہر محاذ پر انہوں نے جرات کا مظاہرہ کیا ہے۔ ہم اپنی فوج کے ساتھ ہیں، اپنے ملک کے ساتھ ہیں، اپنے وزیر اعظم کے ساتھ ہیں، اور ہم کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ UNOC اور دیگر ممالک، اخبارات اور انفرادی طور پر جنہوں نے کشمیر کے لیے آواز اٹھائی ہے، ہم ان کے شکر گزار ہیں، اور جنہوں نے ابھی تک کشمیریوں کی آزادی کے لیے آواز نہیں اٹھائی، وہ ضرور اپنی آنکھیں کھول کر اس ظلم کو دیکھنے کی کوشش کرے جو کشمیریوں پر ہو رہا ہے۔ ان چیخوں پکار کو سنے، اپنے کان بند نہ کرے، اپنی آنکھیں بند نہ کرے، سچائی کا ساتھ دے۔ جو کشمیریوں کا حق ہے، اس حق کے لیے اپنی آواز کو بلند کرے۔ کوئی مذہب، کوئی عقیدہ حق کی بات کہنے سے نہیں روکتا، بلکہ ہر ایک مذہب، اور خاص طور پر میرا تعلق مسیحی مذہب کے ساتھ ہے، خداوند ہمیں جو لوگ ظلم کرتے ہیں ان کے خلاف آگے بڑھنے کو کہتا ہے۔ ہم آج ایک بار پھر پوری قوم مودی سرکار کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے صبر کا امتحان نہ لیں۔ ہم اگر گفت و شنید کے ساتھ، ڈائلاگ کے ساتھ ان مسئلوں کو حل کرنا چاہتے ہیں تو اسے ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے۔ ہم
خون کا ایک ایک قطرہ بہانا جانتے ہیں. ہم گولیوں سے، توپوں سے یا اور جو کچھ بھی ہے ان سے نہیں ڈرتے. میں سوچ رہا تھا کہ میری تو پیدائش ہی 1971 کی ہے، جب پہلی بلیک آؤٹ ہوئی تھی. تو میں تو پیدا ہی اس وقت ہوا جب گولیے اور توپوں کی آوازیں فضا میں گونج رہی تھی. کیا یہ ہمیں ڈرا سکیں گے؟ ایسی کوئی چیز ہمیں نہیں ڈرا سکتی. ہمارا کشمیر کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے، رشتہ ہے. اس رشتے کو کوئی توڑ نہیں سکتا. ہم اس رشتے کو ہمیشہ قائم رکھنا چاہتے ہیں، اور وہ رشتہ انسانیت کا رشتہ ہے. ہم امن و امان کے لیے آگے بڑھتے رہیں گے، اور ہماری جنگ اس وقت تک جاری رہے گی، ہماری آوازیں اس وقت تک بلند رہیں گی جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوتا. جب تک کشمیریوں کو ان کا حق نہیں دیا جاتا، ہم اپنی آوازوں کو اسی طرح سے بلند رکھیں. تھینک یو ویری مچ.